أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جو درس ہم نے مکمل کر لیے ان میں مقدمے کے طور پر کچھ اہم باتیں ہم نے بتا دی. ان میں یہ تھا کہ قرآن فہمی کے سلسلے میں قرآن کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، اس کا کیا مقام ہونا چاہیے تھا اور کیا ویسا مقام مل گیا ہے اسے یا نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اپنا مقام قرآن کو نہیں دیا گیا ہے، اور یہ کہ جب تک نہ قرآن کو اپنا مقام دیا جائے تب تک جو بھی مسلمان معاشرے میں خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، انحطاط پایا جاتا ہے، تنزل پایا جاتا ہے، مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں، یہ سب باتیں، یہ سب خرابیاں دور نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان معاشرے میں قرآن اسی طرح رائج ہو جائے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے. تو یہ سب بتانے کے بعد ہم نے پھر بتا دیا کہ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے اور عربی ہمیں مشکل زبان معلوم ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور یہ محض اس وجہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کیونکہ عربی کی زبان نے اپنا مقام ابتدا میں ہی کھو دیا ہے مسلمانوں کے تنزل کے ساتھ ہی، ان کے انحطاط کے ساتھ ہی، بالکل اس زمانے کے ساتھ ہی جب سے مسلمانوں کو اسپین سے خارج کیا گیا، نکالا گیا، اور تب سے لے کے لگاتار یہ تنزل کا جو عمل ہے یہ بس چلتا ہی جا رہا ہے، اور مسلمان روز بروز نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی حالت غیر ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر جب ان کا عروج تھا مسلمانوں کا تب تک عربی حاکم تھی تمام دنیا پر، اور اس حاکمیت کے جو باقی آثار ہیں ان میں سے بہت سارے الفاظ آج بھی حتیٰ کہ انگریزی زبان میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ عربی کے الفاظ خارج ہونے شروع ہوئے اور ان کی جگہ انگریزی لفظوں نے لے لی، کیونکہ انگریزی بولنے والوں نے دنیا کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالی، اور بڑی دیر تک انہوں نے حکومت کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بھی انگریزی کا راج ہمارے ذہنوں پر ہے. اگرچہ انگریزوں کا راج باقی نہیں ہے مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر، لیکن ذہنوں پر وہ راج باقی ہے. کس کے ذریعے سے؟ انگریزی زبان کے ذریعے سے. اور آج بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بچہ انگلش میڈیم سکول میں بھیج دیا، وہاں داخل کر دیا، اور اس میں فخر کرتے ہیں اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انگریزی میڈیم آف انسٹرکشن جس سکول میں ہو وہاں ہمارا بچہ پڑھے گا تو شاید بہت اچھا پڑھے گا. حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں. صرف یہ کہنا مراد تھا کہ انگریزی نے وہ مقام حاصل کیا ہے جو ایک زمانے میں عربی کا تھا، اور اس وجہ سے ہمیں اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس سے ہم نے قرآن کو اور قرآن کے ساتھ ساتھ عربی کو بھی خارج کیا ہے، اور جو چیز دور رہتی ہے وہ چیز مشکل ہی معلوم ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمیں عربی مشکل معلوم ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہم نے قرآن کی وہ آیت جو ایک ہی صورت میں 4 بار نازل ہو گئی ہے، اس کا تکرار ہے 4 بار، اور وہ سورہ قمر، اور آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے
قرآن کو آسان بنا دیا ہے تاکہ حافظ لوگ اسے یاد کریں یا نصیحت پکڑنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور پھر کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑ لے، جو نصیحت حاصل کرے قرآن میں سے؟ اب جب تک عربی انسان کو معلوم نہ ہو، عربی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، عربی پر ایک عبور حاصل نہ ہوا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے لازم پڑتا ہے کہ انسان قرآن کی زبان کو سیکھ لے اگر وہ دنیا کی مشکلات سے بھی رہائی چاہتا ہے. عقبائی مشکلات کا مسئلہ الگ ہے، وہ تو زیادہ ہی اہم ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے روزمرہ مسائل اور صعوبتوں اور مشاکل سے رہائی حاصل کریں، وہ تبھی ممکن ہے جو وہ واپس آ جائیں قرآن کی طرف. اور قرآن کی طرف آنے کا راستہ ہے عربی سیکھنا. اس بارے میں ہم نے 2 مثالیں کہی تھی. ایک وہ شکوہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب، اے میرے اللہ جو میری امت ہے، تو اس امت نے قرآن کو مہجور کر کے چھوڑا ہے، اپنی زندگیوں میں سے نکال کے چھوڑا ہے، اور نتیجتاً ظاہر سی بات ہے اس کے معنی یہ ہو گئی کہ وہ قرآن سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کرتے ہیں. تو قرآن کو انہوں نے بیکار چھوڑ دیا اپنے لیے، بیکار کی باتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ حقیقتیں نہیں ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں قرآن پورے طور پر، مکمل طور پر، آدھا ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر رائج ہو جائے. تو یہ ہم نے کہا تھا. پھر ہم نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تعلم العربیۃ، عربی سیکھ لو، فإنہا کلام اللہ، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. الذی یکلم بہ، الذی جس کے ذریعے سے یکلم اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے یا کرے گا، خلقہ اپنی خلق کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ. دنیا میں بھی کلام کرتا ہے اسی عربی کے ذریعے سے، کلام عربی کی وجہ سے، عربی کے ذریعے سے، اور عقبہ میں بھی، آخرت میں بھی، دنیا سے یعنی رخصت ہونے کے بعد ہی سے عربی میں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ خود یا ان کے فرشتے کے ذریعے سے کلام ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن کے پڑھنے کے لیے عربی سیکھنا ہم نے کہا کہ ایک طرح کا واجبی امر ہے. تو واجبی عینی ہے، واجبی تخیری ہے، واجبی کفائی ہے. کس طرح کا واجب ہے وہ بحث الگ ہے، ہمیں اس میں بھی جانا نہیں ہے، مگر ایک ہی واجبات میں آ جائے گا. تو لہٰذا ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم عربی سیکھ لیں. تو اس کے ساتھ ہمارا مقدمہ جو تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اصلی میں عربی کو، یعنی عربی کی جو آموزش ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں پہلے ایک اور مختصر سا مقدمہ آپ کی خدمت حاضر کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر زبان کا، دنیا کی جتنی ساری زبانیں ہیں، ہر زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے، ہر زبان کا ایک طرز ادا ہوتا ہے، اور وہ جو لہجہ جو ہے، لہجہ بولنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، اور وہ طرز ادا جو ہے ہر زبان کا مختلف ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ میں مخارج مختلف ہوتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدھ مثالیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک انگریزی بولنے والا انگریز، جرمنی کا رہنے والا، برطانیہ کا رہنے والا، امریکہ کا رہنے والا، آسٹریلیا کا رہنے والا، نیوزی لینڈ کا رہنے والا، یا دنیا بھر میں کہیں سے بھی رہنے والا انگریزی بولنے والا آدمی، تو اگر اسے مثال کے طور پر اردو کی بات کرنی ہو تو تم بولنا ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ انگریز لوگ جب تم بولتے تھے تو ٹم کہتے تھے. لفظ حرف جو تا ہے وہ نہیں بول سکتے تھے، گویا ان کے منہ میں کوئی خرابی ہے کہ یہ آواز ان کے منہ سے نہیں نکل سکتی ہے، اس لیے وہ تم جب بولتے ہیں تو وہ کہیں گے تم ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہے، یا ایسے کہیں گے مثال کے طور پر. یا اسی طرح سے مثال کے طور پر ہم کہیں دال، تا اور دال، یہ دو حرف خاص طور پر انگریزی بولنے والے لوگ نہیں ادا کر سکتے ہیں،
ان کے منہ میں کوئی خرابی ہے، یا یہ کہ منہ میں عادت ہے ایسی استعمال کرنے کی، زبان کو، مسوڑوں کو، دانتوں کو، وغیرہ وغیرہ کو، کہ وہ یہ حرف ادا نہیں کر سکتے ہیں اپنے مخرج کے ساتھ. اور وہ ہے دال. دال مثال کے طور پر وہ کہیں گے دین، مثال کے طور پر معراج الدین، وہ معراج الدین نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے معراج الدین. دین نہیں بول سکیں گے. یہ اپنے منہ کی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی لفظ اپنے اصلی انداز پہ اپنے اصلی مخرج سے ادا نہیں ہو پاتا ہے، تو یہ ہوتی ہے مجبوریاں. لیکن یہ کہ ان کے اس اردو بولنے کے ڈھنگ کو ہم اردو نہیں سمجھتے ہیں. یا اسی طرح سے پنجابی بولنے والے لوگ ہمارے بالکل ہمسایہ، پنجاب اور ہریانہ کے خاص کر سکھ لوگ جو کہ پنجابی زبان بولنے والے ہیں، وہ کشمیری والی جس کو ہم چے کہتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے. ہاں مثال کے طور پر ان کو کہنا ہو سچن، نیڈل ہوتی ہے نا سوئی، سوئی کا کشمیری لفظ بولنا ہو، کیونکہ یہاں تو وہ کشمیری بولتے ہیں، لیکن جب وہ سچن بولنا چاہیں گے تو وہ سچن نہیں بول سکتے، وہ سسن کہتے ہیں، نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ آواز جو ہے څ والی آواز یہ صرف دو زبانوں میں ہے دنیا بھر میں، ایک کشمیری میں ہے اور ایک روسی زبان میں ہے. لہذا کشمیری لوگ اور روسی لوگ یہ حرف جو ہے څ والا یہ صحیح نکال سکتے ہیں، باقی کوئی صحیح نہیں نکال سکتا ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر یہ مخارج کی بات ہوئی، تو لہجہ بھی اس طرح مختلف ہوتا ہے. لیکن ایک دم سے آپ کہیں بھی جائیں وہاں بولیں، مثال کے طور پر یہاں کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایران ہمارے بچے جاتے ہیں تو پہلے ان کو کچھ حرف ادا کرنے نہیں آتے ہیں. مثال کے طور پر کشمیری میں جو چے لکھا جاتا ہے، چے رے کی طرح اوپر سے 3 نقطے، ہم اس کو چے بولتے ہیں، چے کہتے ہیں ہم اپنی اردو کشمیری زبان میں. لیکن یہ اصل میں چے نہیں ہے، یہ وہی حرف ہے جو کہ انگریزی میں ایس کے لیے بولا جاتا ہے لفظ پلیجر میں. پلیجر ہے انگریزی لفظ، ہم جو یہ پلیجر جر نہیں، جر الگ حرف ہے، لیکن جو یہ پلیجر کہتے ہیں یہ ہے جو کہ ہم وہاں استعمال پلیجر کے ایس کو یعنی ادا کرتے ہیں اس طرح سے. تو ایک دم سے آپ وہاں جائیں گے تو انگریزی بولیں گے، ایران میں جائیں گے تو فارسی اپنے طرف سے بولیں گے، تھوڑی بہت سیکھی ہوگی، یا عرب کے کسی ملک میں جائیں گے تو عربی بولنے کی کوشش کریں گے. ایک دم سے آپ 2 ہی حرف اپنے منہ میں سے نکالیں گے، وہاں کے رہنے والے ایک دم سے پکڑتے ہیں کہ یہ عرب والے کہیں عربی نہیں ہے، ایران والے کہیں ایرانی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے گے؟ تو یہ مسئلہ ہے. لیکن ہمیں حکم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے احکام ایسے بھی کہ جب آپ نماز میں عربی عبارت پڑھیں گے، سورے پڑھیں گے، سورہ حمد پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، تو وہاں معیار صرف 2 ہیں. ایک معیار یہ ہے کہ حروف کو اپنے مخارج سے، اصلی مخارج سے ادا کرنا ہوگا، یہ ایک ہے. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اہل زبان جس طرح سے کسی زبان کو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے، یعنی اسی لہجے سے ادا کرنا ہوگا، تبھی نماز صحیح ہو جائے گی. میری بات مجھے لگتا ہے آپ نے سمجھ لی ہوگی. تو یہ چیز ایک چھوٹا سا مقدمہ ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ کس لیے ذہن میں رکھنا ہے؟ اس لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ عربی سیکھیں گے تو کوئی بھی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے جس میں محنت لگ جائے. آپ محنت کریں گے چاہے کتنا بھی مشکل کام ہو، آسان ہو جاتا ہے. مشکل کام بھی، بہت ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے مقدمہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ عربی سیکھتے ہوئے چند ایک لہجوں، قواعد اور اس کے ساتھ ساتھ مخارج کا خاص خیال رکھیں گے، بہت محنت کریں گے، کیونکہ کچھ حروف عربی کے ایسے ہیں جن کا مخرج صحیح نہیں بولتے ہیں. ہم کیا، میں آپ سے یہ کہوں گا کچھ حروف ایسے ہیں جو ایرانی تک لوگ صحیح نہیں ادا کر سکتے ہیں، ہماری تو بات ہی نہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گا اس بارے میں بھی، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہمیں وہاں تانے دیے جاتے ہیں، جب کشمیری کوئی جاتا ہے تانے دیے جاتے ہیں، اور وہ تانے کیا ہوتے ہیں؟ صحیح بات ہوتی ہے، شکوہ ہوتا ہے. اور شکوہ یہ ہوتا ہے عام طور پر ہم مثال کے طور پر صلوات پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
یہ آپ سمجھ لیجئے ایک حرف ہے، اس کے دو مخرج ہیں، یعنی دو طریقے سے حرف ہے، لفظ میں دو حروف ہیں الگ الگ، لیکن ہم ایک ہی مخرج سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے، ایک لفظ ہے یہ، ایک لفظ ہے یہ، ایک لفظ یہ ہے، ایک لفظ یہ ہے۔ اس اور اس لفظ میں فرق یہ ہے کہ اس کا پہلا جو حرف ہے یہ کون سا ہے؟ ہاں نہیں الف نہیں، اچھا فی الحال آپ ایسا کہیں گے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ والا الف جو ہے یہ حمزہ ہے، یہ والا حرف جو ہے یہ اصل میں حمزہ ہے، جو قرآن آج کل بالکل استعمال میں ہے دنیا بھر میں، اکثریت لوگ پسند کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں روایت حفظ سے قرآن، رسم عثمانی اس کو کہتے ہیں، یعنی عثمان طاہا کا لکھا ہوا، عثمان طاہا ایک لکھنے والا کاتب ہے، اسی کی کتابت کا قرآن آج کل زیادہ چلتا ہے تقریباً ہر جگہ، ایران میں بھی چلتا ہے، عراق میں بھی چلتا ہے، شام میں بھی چلتا ہے، سعودی عربیہ میں بھی چلتا ہے، تقریباً ہر جگہ چلتا ہے، بغیر ہمارے یہاں وہی پرانے جو ہم پہلے سے استعمال کرتے آئے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان میں اسی طرح لکھا ہوگا، لیکن آج کے قرآنوں میں الف کے اوپر یہ الف جو ہے اس کے اوپر یہ حمزہ کی نشانی ہوگی، یہ بتانے کے لیے یہ الف نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے اگر زبر یا پیش ہوگی تو اوپر سے حمزہ ہوگا، اگر زیر ہوگی اس حرف پر تو نیچے سے حمزہ ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات الگ۔ اب دیکھیے کتنا فرق ہے معنی میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے سنی برادران خاص کر، حالانکہ ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ جب نکاح کسی کا ہو جائے تو اس میں مہرین مقرر ہوتے ہیں، مہرین ہوتا ہے دو مہر کے دو حصے، ایک حصے کو ہم کہتے ہیں مہر معجل، جیم پہ تشدید ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں مؤجل۔ یہ میں معنی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ لفظ جو بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے مثال تو اگر 1,00,000 روپے مہر کیا کسی لڑکی کا تو 50,000 کے دو حصے کریں گے، ایک 50,000 مؤجل ہے، یعنی یہ 50,000 اس وقت وہ آدمی ادا کرے، ناکح دولہا ادا کرے یا نہ کرے پرواہ نہیں ہے، بعد میں ادا کر سکتا ہے، زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن جو باقی 50,000 رہے اس کو معجل کہتے ہیں۔ یہ مہر معجل ہے 50,000، یہ والا مہر مؤجل وہ ہے معجل، اچھی طرح سمجھیے، یہ معجل ہے، یہ معجل ہے۔ معجل کا مطلب ہے فوری طور پر ادا کرنا، دیر نہ لگنا، ایک دم سے ادا کرنا۔ گویا یہ حرف جو ہے، یہ والا لفظ جو ہے عجل، اس کا مطلب ہے کہ جلدی فوری طور پر یہ کام ہونا چاہیے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے دیر لگے کوئی پرواہ نہیں۔ اب اگر آپ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، مطلب کیا ہوا؟ معنی اس کے یہ ہوئے اے اللہ رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اور ان کی رجت میں، ان کی فرج میں دیر لگا، تاخیر کر دے۔ آپ دعا دے رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں؟ بد دعا ہو رہی ہے نا، یہ فرق ہے۔ اب اگر انسان کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، رحمت بیج یا اللہ محمد و آل محمد پر اور ان کے فرج میں، دوبارہ دنیا میں آنے میں، ظہور امام کے ذریعے سے اس میں تیزی فرما، جلدی کر یا اللہ، ظہور امام جلدی ہو جائے، اور اس کا مطلب ہے یا اللہ ظہور امام میں دیر لگا دے، کیونکہ ہم دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنا فرق پڑ گیا معنی میں، آسمان اور زمین کا فرق۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کا جو بحث ہوتی ہے، اس کی جن کا جو جہاں گفتگو ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں علم تجوید۔
تو پہلی چیز اس لیے جسے ہم شروع کریں گے عربی سیکھنا وہ ہوگی علم تجوید کو سیکھ لینا، کیونکہ قرآن جب پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں تو معنی کہیں کے کہیں ہو جائیں گے۔ یہ ہے مخرج کے بارے میں۔ اب دوسرا ہوتا ہے تجوید میں دوسری چیز ہوتی ہے قواعد، یعنی کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ مثال کے طور میں اس لڑکے سے کہوں گا بیٹھو مت اٹھو، میں نے اسے کیا کہا؟ اٹھنا نہیں، بیٹھنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب میں اسے کہوں گا بیٹھو مت اٹھو، میں نے الٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ گویا قواعد سے بھی معنی بدلتے ہیں اور مخارج سے بھی معنی بدلتے ہیں۔ اس لیے مخارج اور قواعد یہ دونوں چیزیں تجوید کے حصے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے تجوید کے اندر وہ ہوتی ہے حروف، حروف کے احکام، حروف کے احکام اور ان کی صفتیں۔ حروف کے اپنے اپنے احکام ہوتے ہیں، اپنے اپنی صفتیں ہوتی ہیں، اور وہ صفتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ صحیح ہم بولیں، تب تک صحیح نہیں بولی جا سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا انشاءاللہ اب شروع کریں گے ہم واقعاً آموزش عربی، اور عربی اس لیے تاکہ قرآن سمجھ آئے، اسی لیے ہمارے اس درس کا نام ہے قرآن فہمی، یعنی قرآن کو سمجھنا، قرآن کو جان لینا کس کے ذریعے سے؟ عربی کے ذریعے سے، اور عربی کے ذریعے سے تب جان لیں گے جب ہم شروع کریں گے تجوید کے قواعد سے، علم تجوید کے ذریعے سے۔ اب یہ تجوید کیا ہوتا ہے؟ تجوید اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تجوید کے لفظی معنی ہیں، تجوید کے اصطلاحی معنی ہیں۔ جتنی ساری زبانیں ہیں دنیا میں، ہر زبان کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کو ہم کہتے ہیں لغوی معنی، ایک معنی ہوتا ہے لغوی معنی، یعنی لغت والا معنی جو کہ لغت میں دیا گیا ہوگا، لغوی، لغت، لغوی، یعنی لغت کے معنی کیا ہیں کسی بھی لفظ کے، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ معنی جو کہ لغوی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں، اصطلاحی۔ اصطلاحی معنی، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈکشنری میننگ، اور اصطلاحی معنی کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیرائیوڈ میننگ، ڈیرائیوڈ میننگ۔ ڈکشنری میننگ یعنی ڈکشنری میں جو اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک معنی ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں بہت سارے معنوں میں وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک سچویشن میں ایک معنی دیتا ہے، دوسرے سچویشن میں دوسرا معنی دیتا ہے، تیسرے میں تیسری معنی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بدلتے رہتے ہیں، معنی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح تجوید جو ہے، تجوید کے بھی دو معنی ہیں۔ لفظ تجوید ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے کسی بھی بات کو، کسی بھی لفظ کو، کسی بھی عبارت کو بہت حسین اور خوبصورت بنانا، خوبصورت بنانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کسی دلہن کا سنگار کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں اسے، میک اپ کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ سنگار کر لینا، میک اپ کر لینا، کس لیے؟ تاکہ حسن میں اضافہ ہو جائے۔ اس طرح زبانوں کا بھی حسن بڑھ جاتا ہے خاص طریقے سے جب ہم زبان کو استعمال کریں، تو جب حسن بڑھایا جائے، یہ لغوی معنی میں تجوید کے معنی۔ جب ہم کہیں گے تجوید کا استعمال کرو، اس کا مطلب ہے بھدے طریقے پر، برے طریقے پر، جو کہ پسند نہ آئے، ایسے طریقے پر استعمال زبان مت کرو۔ پھر کس طریقے پر استعمال کرو؟ استعمال کرو زبان کو بہت دلکش طریقے پر، جس کی اٹریکشن ہمیں ہو جائے، جس سے سننے والوں کو اٹریکشن ہو جائے آپ کے بیان کی طرف۔ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو ادا کر رہے ہیں الفاظ، اس کو اٹریکشن پیدا ہو جائے، دلکش بن جائے، اس کی وہ آپ کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ جب آپ بولیں گے سننے والا آپ کی طرف کھینچا چلائے گا، ایک کھینچاؤ پیدا ہوگا اس کو، وہ کہے گا اور سنوں گا، اور سنوں گا، اور سنوں گا۔ گویا آپ کی زبان جو ہے وہ حسین ہے،
وہ دلکش ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ سننے میں اچھی لگتی ہے، تو اس کو یہ ہے لغوی معنی، لغوی معنی ہے تجوید کے. اس کا مطلب ہے آپ نے جو بولا تجوید کے ساتھ بولا. تجوید کے ساتھ بولنے کے مطلب کیا ہوئے؟ لہذا یہ کہ آپ نے جو کچھ بولا دلکش پیرائے میں بولا، بہت حسین انداز میں بولا، بہت خوبصورت پیرائے میں بولا، بہت اچھی طرح بولا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو سننے والے ہیں، سامعین جو ہیں، تو سامعین آپ کی طرف کھینچے چلے گئے. تو یہ ہے لغوی معنی تجوید کے. لیکن دوسرے معنی ہے اس کے اصطلاحی معنی. اور اصطلاحی معنی میں کیا ہے؟ اصطلاحی معنی میں تجوید، اصطلاحی معنی میں تجوید کے معنی ہوتے ہیں حروف کو، حروف تہجی، الفابیٹس، حروف کو اپنے احکام، اپنے صفات اور قواعد کے ساتھ ادا کرنا. احکام، صفات اور قواعد کے ساتھ حروف کو استعمال کریں گے اور پھر الفاظ کو قواعد کے ساتھ ادا کریں گے. یہ ہیں تجوید کے اصطلاحی معنی. تو ہمارے لیے تجوید کے معنی یہی ہیں اصطلاحی، اور یہ لغوی معنی ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے تجوید کے معنی ہیں کہ ہم حروف کو احکام کے ساتھ، صفات کے ساتھ اور قواعد کے تحت استعمال کریں گے. اور سیدھی سی بات ہے، احکام میں جو پہلی بات آتی ہے وہ ہے حروف کا مخارج سے ادا کرنا، صحیح مخرج سے ادا کرنا. انگریزی میں کہیں گے کریکٹ پروننسیشن. کریکٹ پروننسیشن مخرج ہے. آپ کوئی لفظ پروننس کریں گے تو کریکٹ جب بولیں گے ہم کہیں گے یہ پروننسیشن اچھی. آپ کریکٹ پروننسیشن نہیں کہیں، ہم کہیں نہیں یہ لفظ ادا نہیں ہوا کیونکہ پروننسیشن اچھی نہیں تھی. اس کے علاوہ حروف کے احکام بھی ہیں، مختلف احکام، ہر حرف کی اپنی صفت ہوتی ہے، اور پھر لفظوں کے قواعد ہوتے ہیں. یہاں تک حروف کے بارے میں ہے، اس سے آگے الفاظ کے بارے میں. تو یہ چیز جب آپ استعمال کریں گے، قواعد کے ساتھ بولیں گے، حروف کو احکام اور صفات کے ساتھ صحیح مخارج سے ادا کریں گے، تو ہم کہیں گے آپ نے تجوید کا استعمال کیا اور درست کیا. جب ایسا کیا جائے گا تو آپ نے تجوید کا خیال رکھا. جب آپ نے تجوید کا خیال رکھا تو اس وقت لہذا آپ نے انصاف کیا اس زبان کے ساتھ. امید ہے مجھے کہ آپ نے یہ آج کا درس سمجھ لیا ہوگا. یہ بہت اہم ہے، اور آگے انشاءاللہ کل اس درس کو لے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.